اللہ سے بڑا کوئی سپر پاور نہیں، اللہ سے زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ جو آج کیلیفورنیا میں جو آگ لگی ہے، یہ آگ حقیقت میں اللہ کا عذاب ہے یا پھر دنیاوی کوئی ایسی چیز، اور آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اور سب سے بڑا اپنے آپ کو مانتا ہے، آج تک اس آگ کو نہیں بجھا پایا۔ لگ بھگ 20 ڈیز ہونے کو ہیں، لیکن یہ آگ بہت سارے چیزوں کو نقصان کر چکی ہے، بہت سارے گھروں کو جلا چکی ہے، جنگلوں کو جلا چکی ہے، اور لگ بھگ 50 لاکھ کروڑ سے زیادہ امریکہ کو نقصان ہو چکا ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ اس آگ کی حقیقت کیا ہے۔ 7 جنوری کو کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں ایک آگ لگتی ہے۔ لاس اینجلس وہ شہر ہے جو دنیا کے بڑے شہروں میں اس کا نام ہوتا ہے۔ لاس اینجلس ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں بڑے بڑے کاروباری لوگ رہتے ہیں، ارب پتی، کھرب پتی، مالدار لوگ رہتے ہیں، اور یہاں پہ جو زمینیں ہیں اس کی مہنگائی حد سے زیادہ ہے، جو ایک عام آدمی تو کیا، ایک مڈل فیملی والا بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس جگہ پہ وہی لوگ رہ سکتے ہیں کہ جن کے پاس کروڑوں اور اربوں کی سمپتی ہو۔ لاس اینجلس میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہالی ووڈ ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ اس کو ایچ ڈے ویٹلی نے اس کو بہت ہی زیادہ پروموٹ کیا تھا۔ 1930 عیسوی میں ہالی ووڈ دنیا میں منظر عام پر آیا، اس سے پہلے بھی تھا لیکن لوگ زیادہ جانتے نہیں تھے۔ 1930 عیسوی کے بعد لوگوں نے اس کو جانا کہ ہالی ووڈ ہوتا کیا ہے۔ دھیرے دھیرے اس جگہ پہ وہ لوگ آنے لگے اور بسنے لگے جو لوگ فلمی دنیا میں تھے، کسی ایکٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے یا کسی بھی طریقے سے فلموں میں کام کیا کرتے تھے۔ ہالی ووڈ امریکہ کا ایک فلمی جگت کا نام ہے، جو لوگ فلمیں بناتے ہیں۔ جیسے ہندوستان میں موویز بنتی ہے بالی ووڈ، جو ممبئی میں جس کا سینٹر ہب سینٹر ہے، ویسے ہی ہالی ووڈ کا سینٹر امریکہ میں ہے، جس کا مین سینٹر لاس اینجلس میں ہے۔ ہالی ووڈ میں جو فلمیں بنائی جاتی ہیں وہ عام طور پہ سائنس فکشن، ڈرامہ، ان سب چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے، اور بالی ووڈ میں جو فلمیں بنائی جاتی ہیں اس میں سائنس والی چیزیں کم دکھائی دیتی، بلکہ ناچ گانا والی چیزیں زیادہ دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں جو لوگ بہت ہی زیادہ مالدار ہوتے ہیں۔ 7 جنوری کو یہاں پہ آگ لگتی ہے اور دھیرے دھیرے پورے لاس اینجلس کو جلا دیتی ہے، کیلیفورنیا میں بہت زیادہ تباہی مچا دیتی ہے، یہاں تک کہ لاکھوں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور گھروں کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ آباد ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جن کے پاس جتنا مال تھا وہ سب چیزیں برباد ہو گئی۔ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، اس نے ہزاروں وہ مشینیں لگائیں جو آگ کو بجھایا کرتی ہیں، لیکن ساری ٹیکنیکل فیل ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے پاس پانی بھی ختم ہو گیا اور دوسرے دیشوں سے اس نے پانی مانگنا شروع کر دیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آگ جو 23 اکتوبر سے غزہ میں لگی ہوئی ہے، جب 23 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا، اس میں بہت سارے معصوم لوگ مارے گئے، 1200 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ ان میں ظاہری طور پہ وہ لوگ تھے جو لوگ معصوم تھے، جن کی کوئی غلطیاں نہیں تھی۔ اس کے بعد غزہ نے اس کے رد عمل میں بمباری شروع کی، اور اب سے جب میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں، اس سے لگ بھگ 1 ہفتہ پہلے سیز فائر ہوا ہے اور وہاں پہ جنگ بندی ہوئی ہے۔ ڈیٹا بتاتا ہے کہ 46,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، اور لگ بھگ 18,000 سے زیادہ بچے مارے جا چکے ہیں، جن کی عمر 1 سال 5 مہینہ یا 6 مہینہ ہے۔ یہ وہی کام ہے جو فرعون نے کیا، کہ جب اس کو نجومیوں اور کاہنوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ہلا کے رکھ دے گا، تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، تو اس نے بچوں کو مارنا شروع کر دیا، اور 12,000، کچھ لوگوں نے کہا کہ 70,000 سے زیادہ اس نے بچوں کو مارا۔ وہی کام اسرائیل آج کیا، اور اس نے 18,000 سے زیادہ بچوں کو مار دیا۔ اس کی سوچ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا صلاح الدین ایوبی پیدا نہ ہو جو واپس مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائے، لیکن آج سیز فائر ہو چکا ہے، اور اسرائیل کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہار ہو چکی ہے، کیونکہ اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم حماس کو ختم کر دیں گے، اس کو مکمل طریقے سے حماس کو نیست و نابود کر دیں گے، لیکن حماس کا کہنا ہے کہ ہم ابھی تک ختم نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہم اور زیادہ مضبوط ہوں گے۔
سارے غزہ کو برباد کر دیا گیا، وہاں کے لوگ پریشان حال ہو گئے، کھانے کو ترس گئے، ان کے پاس پانی نہیں تھا، ان کی حالت ایسی تھی کہ نالیوں سے پانی نکال کے پیا کرتے تھے، ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ گھاس کھایا کرتے تھے، اتنا زیادہ اسرائیل نے غزہ کے لوگوں کو پریشان کیا۔ اور جو سب سے زیادہ اسرائیل کا مددگار ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کی مدد کی ہے، ہمیشہ سے، شروع سے ہی۔ جب اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی تھی 1947 میں، اس وقت بھی امریکہ کا ہاتھ تھا، اور آج تک امریکہ کا ہی ہاتھ اسرائیل کے سروں پہ ہے، اور اسرائیل غزہ میں بمباری کرتے جا رہا ہے اور وہاں کے لوگوں کو پریشان کرتے جا رہا ہے۔ امریکہ نے ایک ٹیم بنائی اور لوگوں سے کہا، ان ٹیم سے کہا کہ پتہ لگاؤ کہ یہاں پہ آگ لگی کیسے ہے، لیکن آج تک وہ ٹیم پتہ نہیں لگا پائی ہے کہ آگ کیسے لگی ہے۔ ایک آگ وہ ہوتی ہے جو لوگ لگاتے ہیں، اور ایک آگ وہ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی لگاتے ہیں۔ اور وہاں پہ آگ جو کیلیفورنیا کے لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہے وہ اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی آگ ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی آگ نہ ہوتی تو امریکہ آج تک اس آگ کو بجھا دیا ہوتا۔ یہ آگ لگ بھگ 10,000 ایکڑ سے زیادہ زمینوں کو جلا چکا ہے، اور 50 لاکھ کروڑ سے زیادہ امریکہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ ایک ایسا آدمی جو ویڈیو پہ آیا اور ٹیلی ویژن پہ آیا، اس نے کہا کہ وہ انسان تھا کہ جب اسرائیل غزہ پہ بمباری کر رہا تھا اور غزہ کے لوگوں کو برباد کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اور ان کے اوپر بم مارو، ان کو اور زیادہ تباہ و برباد کرو، ہم تمہاری پوری مدد کریں گے۔ یہ انسان آج آ کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم لٹ گئے، ہم اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے۔ وہاں پہ جو آگ لگی ہوئی ہے ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے، رنج ہے، کیونکہ بہت سارے وہ لوگ پریشان ہیں جو لوگ معصوم ہیں اور جو لوگ جن کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی دیر ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ آنے میں وقت لگتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ جب فرعون نے بچوں کو مارنا شروع کیا اور قتل کرنا شروع کیا تو 400 سال تک فرعون کے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی پکڑ نہیں تھی اس وقت، تو فرعون یہ سوچتا رہا کہ میں ہی حق ہوں اور میں ہی رب ہوں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو فرعون ہلاک و برباد ہو گیا۔ وہی آج امریکہ میں ہو رہا ہے، جو امریکہ اتنا زیادہ اسرائیل کو سپورٹ کیا، آج خود جل رہا ہے، اور امریکہ آج خود بہت ہی زیادہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ کئی کروڑ روپیہ اس کا نقصان ہو چکا ہے، لیکن آج تک وہ آگ نہیں بجھی ہے۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ آگ جلد سے جلد ختم ہو جائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں وہ لوگ صحیح ہو جائیں اور ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ ہمیں اس آگ سے سبق لینی چاہیے کہ ہمیں کوئی بھی گناہ کرنے سے بچنا چاہیے، کسی کو بھی ناحق نہیں ستایا جائے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ سب کو اپنا بھائی اور دوست ماننا چاہیے، سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ نہ جانے کون سا ایسا وقت آئے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ہی اللہ کی پکڑ آ جائے اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔